اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم آپ کو کلاس 5 میں ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے نئے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ یہ پیغام قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ ایک ایک حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا اور ہمیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی قومیں بھیجیں ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ مثلا اللہ پاک نے مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ کر دکھائیں۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہا کر کے دکھائیں۔ اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کر کے دکھائیں۔ لیکن اطاعت ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ پاک نے مومنوں کو دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن خود کر کے دکھائی ہے کہ اس طرح کرنی ہے جس طرح میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور حکم میں ایسا انداز نہیں اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ قبلے کی تبدیلی کا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی کہ جہاں آپ چاہیں وہیں رخ کر لیں، یعنی قبلہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام سے پوچھا مجھ پر تو وحی آئی تھی، اس لیے میں نے قبلہ تبدیل کر لیا، تم نے اپنا رخ کیوں بدلا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں کیا قبلہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ، ہمارے قبلہ تو آپ ہیں، جہاں آپ نے اپنا رخ پھیرا ہے وہیں ہم نے اپنا رخ پھیرا ہے۔ کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، رمضان کا مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ کا سفر کر رہے تھے، یعنی جنگ پر جا رہے تھے۔ تو ایک صحابہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب روزہ افطار کر لیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے آپس میں کہ روزہ پورا کر لیں گے، ہم نہیں توڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا کہ لوگ روزہ نہیں توڑ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پانی کا پیالہ ہاتھوں میں لے کر فرمایا کہ اب جو روزہ نہیں توڑے گا وہ میری بھی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کی بھی، یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ سے چند صحابہ کرام کا گزر ہوا تو ایک جگہ پہنچ کر ایک صحابی تھے، انہوں نے گردن جھکا لی، وہ صحابی نابینا ہو چکے تھے۔ تو باقی صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے یہاں گردن کیوں جھکا لی؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یہاں درخت کی ایک ٹہنی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہاں تو کوئی درخت نہیں، نہ ہی کوئی ٹہنی ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یہاں آس پاس سب اتر جاؤ اور آس پاس جا کر پتہ کرو کہ یہاں کوئی درخت ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بہت ضعیف شخص ملا، اس نے بتایا کہ ہاں یہاں بہت سالوں پہلے ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ تب ان صحابی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تو آپ نے گردن کو جھکا لیا تھا، تو بے شک یہاں ٹہنی ہے یا نہیں ہے، درخت ہے یا نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر گردن کو جھکا لیا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت میں جب یہاں سے گزروں گا تو گردن کو جھکا کر گزروں گا۔ تو یہ ہے اطاعت۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے اپنے نالین اتارے ہوں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس جگہ پہ قدم بھی پڑے ہوں گے نا تو اس جگہ کی مٹی بھی ستاروں کی طرح چمکنے لگ جائے گی، اس مٹی کے ذرات ہوں گے وہ اتنا روشن ہو جائیں گے جیسے ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بھائیوں کا قصہ میں آپ کو سناؤں تو کہ ایک بھائی صبح شام تک کام کاج کرتا رہتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا، اور دوسرا بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کے در پر پورا دن بیٹھا رہتا۔ ان کے بھائی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں اور اپنا کام کاج کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اس بھائی کو بھی کہیں کہ یہ بھی جائے روزی کمائے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اطاعت میں یہاں بیٹھا رہتا ہے،
یعنی میری فرما برداری میں، میری محبت میں یہاں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے ہی تو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت سیکھنی ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، ہمیں ان کی زندگی کے مطابق چلنا پڑے گا، ان کو دیکھا جائے گا، ان کو پڑھا جائے گا، ان کو سمجھا جائے گا کہ وہ کیسے اطاعت کرتے تھے، کیونکہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، تو جس طریقے سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تو صحابہ کرام اس کا پانی تک نیچے نہ گرنے دیا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی ہے تو بالکل اس طرح کریں جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہونٹوں کو جنبش بھی مت دیجیے گا، یعنی اپنے ہونٹوں کو ہلائیے گا بھی مت، کہ آپ کے ہونٹ تو بعد میں ہلیں گے، گردن پہلے کٹ کے پہنچ جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے اطاعت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ہمیں اسے قبول کرنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بذات خود اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے دیا اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کا رسول جو تمہیں دے اسے چپ کر کے لے لو، اس کے اندر کیوں، کیا، کیسے، کب سوال نہیں کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال کرنا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہے، اور اسلام میں یہ تک واجب ہے کہ ایک مسلمان کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اگر کسی مسلمان کو، تو اس پر یہ واجب ہے کہ اپنی فرض نماز کو چھوڑ کر کہے لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں۔ تو بچوں ہمیں اپنے صرف زبانی کلامی اطاعت نہیں کرنی، ہمیں مومن بن کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر ایک مومن بن کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بھیجا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا، ہمارے ہر عمل کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنے عمل ہیں، جتنے کام ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ان سب کا عمل جو ہے، ان سب کے حل ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں لکھ کے بھیجا ہے، زبانی بھیجا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ اللہ نے فرمایا حکم یہ ہے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دکھائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو قیامت کے دن صدقین، سچے اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو بچوں یہ آپ اس سبق کی پڑھائی کریں، صفحہ نمبر جو ہے 10 اور 11، صفحہ نمبر 10 اور 11 کی پڑھائی کریں، اور ان میں سے آپ کو سوالات ڈھونڈنے۔ تو بچوں ہم نے جو آپ کو پڑھایا ہے، ابھی جو کچھ بھی بتایا ہے اس میں سے یہ سوال آپ ڈھونڈیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر دوسرا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کسی ایک واقعے سے ثابت کریں۔ ہم نے آپ کو اتنے سارے واقعے سنائے، اب آپ اپنے لفظوں میں لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہوم ورک وقت پہ چیک کرائیں۔ اللہ حافظ۔